السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 159 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا باب چل رہا ہے۔ ہم نے اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، آپ کا منصب و مقام سماعت کیا۔ مزید اسی باب سے آج کے درس میں ہم کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض اور نفلی صدقہ میں فرق۔ نفلی صدقات اور وقف سے آل رسول پر مال خرچ کرنا جائز ہے، فرض جائز نہیں، کیونکہ فرض صدقہ کرنے والا اپنے ذمے لازم حق کو ادا کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، اور جو مال بطور صدقہ ادا کرتا ہے وہ مستعمل پانی کی طرح ہوتا ہے، جس میں پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نفلی صدقہ کرنے والا اپنی خوشی سے وہ مال دیتا ہے جو اس کے ذمے لازم نہیں ہوتا، لہذا وہ میل کچیل کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس طرح ایک باوضو شخص پانی کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے، اس کے جسم پر ظاہر ناپاکی بھی نہ ہو، وہ پانی اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتا ہے، پاک کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مال بھی پاک و صاف ہوتا ہے، میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، آل رسول کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ اسی طرح نفلی صدقہ غنی کو کھانا بھی جائز ہے۔ فتاوی عنائیہ میں اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے بیان کیا، صدقہ دے کر لوٹانا درست نہیں، کیونکہ مقصد ثواب حاصل کرنا تھا، وہ حاصل ہو چکا۔ اسی طرح جب غنی کو صدقے کا مال عطا کریں تو مال لوٹائے نہیں، کیونکہ کبھی غنی کو بھی صرف ثواب کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ صاحب عنایہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جب غنی کو صدقہ کریں تو استحساناً رجوع باطل ہے، اگرچہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ رجوع جائز ہو، کیونکہ غنی کو صدقہ دینے میں بدلہ حاصل کرنے کی غرض ہوتی ہے، لیکن وجہ استحساناً یہ ہے کہ بے شک غنی کو کبھی صدقہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ غنی کو صدقہ دینا قربت حاصل کرنے کے کوئی منافی نہیں۔ غنی کو صدقہ دینا قربت کا کام ہے، اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کبھی غنی ہوتا ہے کیونکہ نصاب کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کے اہل و عیال کثیر ہوتے ہیں اور لوگ اس پر صدقہ کرتے ہیں تاکہ ثواب حاصل ہو جائے۔ کیا تم اس مسئلے کی طرف نہیں دیکھتے کہ ایک شخص وجوبی صدقہ یعنی زکوٰۃ کا مال ایسے شخص کو دیتا ہے جس کا حال مشتبہ ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غنی تھا، تو مال واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں، بالاتفاق اس کا صدقہ واجبہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح نفلی صدقہ میں بھی علم کے بعد لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مقصد دینے والے کا ثواب حاصل کرنا تھا، وہ اسے حاصل ہو گیا۔ فائدہ: اس بیان کردہ بحث سے یہ واضح ہوا کہ عام طور پر ایصال ثواب کی محافل میں صدقات و خیرات میں فقراء و اغنیاء شریک ہوتے ہیں، وہ ثواب سے خالی نہیں۔ یہ کہنا کہ جس محفل میں غنی شریک ہوں اس میں کھانا کھلانا ثواب سے خالی ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔
فقہاء اکرام کی تصریحات سے بے خبری ہے۔ ملک بدلنے سے صدقہ ہدیہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہنڈیا میں جو گوشت پک رہا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی تھی، انہوں نے عرض کیا، یہ گوشت مجھے بطور صدقہ دیا گیا ہے۔ آپ چونکہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ تمہارے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یعنی اگر کسی مستحق کو صدقے کا مال دے دیا جائے اور وہ اپنی طرف سے غیر مستحق یعنی آل رسول یا غنی کو دے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ملک بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک جھلک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف داخل ہوتا تو قیدیوں کو آزاد کر دیتے اور ہر سوال کرنے والے کو عطا کرتے، یعنی رمضان شریف میں ہر سائل کو عام عادت سے زیادہ عطا کرتے، ورنہ آپ نے کسی موقع پر یہ نہیں فرمایا۔ مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا، یہ کہ آپ نے وہ عطا کیا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے تالیف قلب کے لیے آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی تمام بکریاں عطا کر دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گیا تو کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا مال دیتے ہیں کہ فقر کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہو تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ہو نہیں، یعنی آپ نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ خیال رہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا تو آپ عذر پیش فرما دیتے۔ وہ در حقیقت انکار نہیں ہوتا تھا بلکہ اظہار حقیقت ہوا کرتا تھا۔ تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی دن رات کا لگاتار روزہ درمیان میں افطار نہ پایا جائے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال یعنی دن رات کا لگاتار روزہ درمیان میں افطار نہ پایا جائے ایسے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ میں تو رات ایسے حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب تعالی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حدیث پاک ظاہر پر محمول نہیں، حقیقت طور پر کھلانا اور پلانا مراد نہیں، کیونکہ اگر حقیقی طور پر کھانا پینا میسر ہو تو صوم وصال نہیں۔ تم دن رات کا لگاتار روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوت حاصل ہے، مجھے تو اس کی طرف سے محبت کا کھانا کھلایا جاتا ہے اور محبت کا مشروب پلایا جاتا ہے، یعنی رب تعالیٰ کی تجلیات کے انوار کا دیدار کرنے سے مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام احتلام سے محفوظ۔ بے شک انبیاء اکرام علیہم السلام احتلام سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ نیند کی حالت میں یہ شیطان کے آنے کی علامت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فجر میں بغیر احتلام کے حالت جنابت میں ہوتے تو غسل فرماتے اور روزہ رکھتے، تو اس حدیث سے یہ مقصد واضح ہو گیا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو احتلام کی صورت میں تو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ اس شخص کو کیفیت حاصل ہوتی ہے جس سے شیطان نیند کی حالت میں کھیلے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام اس سے محفوظ ہیں۔ لیکن احتلام سے اگر صرف منی کا نکلنا مراد لیا جائے
بغیر جمع دیکھنے کے نیند کی حالت میں تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے محال نہیں، کیونکہ یہ امور خلقیہ اور عادیہ سے ہیں۔ اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام اور دوسرے حضرات برابر ہیں، چونکہ اس میں شیطان کی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی اللہ کے ذکر پاک کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنا ذکر پاک سننے اور ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔